جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا آج کا سبق ہمارا 204 آیت نمبر سے ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر، اپنی نیت صاف ہونے پر اللہ کو بار بار گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ دیکھیں، جو سچا ہوتا ہے نا، اس کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے عام طور پہ، اور عام دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو کسی کا یقین نہیں کر رہے ہوتے، تو جو بندہ کسی کو یقین دلانا جاتا ہے وہ بار بار قسم اٹھاتا ہے اور پھر اللہ کو بار بار قسم اٹھا کے گواہ بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ایسے بدترین دشمن حق وہ بندہ ہوتا ہے۔ اس میں ہر قسم کے منافقین آ جائیں گے، اسلام دشمن لوگ آ جائیں گے، وہ سب کو کور کر رہی ہے یہ والی آیت مبارکہ۔ پھر ایسے گروپ کو، ایسے لوگوں کو جب اس فرد کو یا اس کی پوری طاقت کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ، محنت، اس کی کھپائی اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کر دے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو وہ اپنے وقار کا، اپنے سٹیٹس کا، اپنے اقتدار کا وہ خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ اب ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یہاں ہم اپنے لیے میسج یہ لے لیں کہ ہم کہاں پر تھک رہے ہیں، ہم کن کاموں میں تھک رہے ہیں، ہم اپنی جان کن کاموں میں کھپا رہے ہیں۔ کیا وہ رضائے الہی کی طلب میں وہ کام ہے؟ کیا ہمارے ہر کام میں اللہ کی رضا کی طلب موجود ہے؟ ایسے ہی بندوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، یعنی اپنے مطلب کا، اپنے فائدے کا اسلام نہ لو، سر سے پاؤں تک اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، ہر حکم کو مانو اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے کوئی لغزش دکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب بھی ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، اور حکیم اور دانا ہے، کہ وہ حکیم اور دانا ہے، اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ فوری طور پر پکڑتا نہیں، ورنہ وہ ہر ایک پر غالب ہے، ہر ایک پر اس کی طاقت، قدرت ہر لمحہ موجود ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے، قیامت ہی واقعہ ہو جائے؟ آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے ہیں۔ اگلا رکوع 211 نمبر آیت ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کی شقاوت سے بدل دیتی ہے تو اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بڑی محبوبیت، بہت دل پسند اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بنا دی۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو دنیا کی محبت میں اندھے ہوئے ہیں نا، وہ لوگ ایمان والوں کی راہ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے عمل کا، ان کے پردوں کا، ان کی داڑھیوں کا، ان کے اعمال کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مگر قیامت کے روز کیا ہوگا؟ قیامت کے روز پرہیزگار لوگ، یہی لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے، اونچے درجوں والی چمکتی ہوئی ان عظیم منزلوں پر ہوں گے، درجات پر ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے دے، یعنی دنیا کا رزق جو اگر تم اس کی بات کرتے ہو تو وہ تو اللہ ایسی حقیر چیز ہے جس کو چاہے وہ بے حساب دے دیتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی آخرت ہے، وہ تو عالی مقام، وہ جنت الفردوس جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اصل عمدہ ترین رزق تو وہ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عالی مقام جنتوں میں پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اونچی اونچی وہ جو مسندیں ہیں، اونچے بالا خانے ہیں، وہاں میری اور آپ کی جنت بنا دے، ہمارے گھر بنا دے، اور دنیا میں بھی ہمارا رزق جو ہے، رزق حلال، اس کو وسیع فرمائے، کیونکہ اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آمین یا رب العالمین۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، اسلام کے طریقے پر یعنی۔ پھر یہ حالت باقی نہیں رہی اور اختلافات رونما ہو گئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی، سیدھے راستے پر بشارت، خوشخبری دینے والے، اور کج روی، ٹیڑھے راہ کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق بھی نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ تو نہیں تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا ہی نہیں گیا تھا، نہیں نہیں، یہ اختلافی بات نہیں تھی۔ اختلاف تو ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، یعنی علم آتا ہے تو اس کے بعد اختلافات شروع ہوتے ہیں۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس راہ حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست، سیدھا راستہ، جنت کی راہ دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا، وہ مصیبتیں، وہ آزمائشیں، وہ ٹیسٹ تمہارے اوپر نہیں گزرے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں، یا اس کے بعد ہم پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو رہی ہو، وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ آپ کے علم میں ہمارے حق میں جو کچھ بھی بہتر ہے، ہمارے حق میں جو چیز بہترین ہے، دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے نازل فرما دے، وہ ہمارے لیے واقعہ فرما دے، وہ ہمارے لیے آسان فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اور جو چیز آپ کے علم میں ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے جو چیز بری ہے، آپ کے علم میں بری ہے، ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے پریزنٹ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے دور کر دے، اس چیز کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اس سے دور کر دے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہترین 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 چیز ہمیں دنیا آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ اپنی جناب سے عطا فرما دیجئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ آمین یا رب۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرم میں لڑنا کیسا ہے، یعنی حرام مہینوں میں؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا، انکار کرنا، اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کر دینا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے زیادہ شدید تر ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو فتنے کی بات ہو رہی ہے کہ حرام مہینوں میں لڑنا، اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا، کیونکہ یہ ایک گروپ تھا، 8 آدمیوں کا وفد تھا جو کہ نخلا کی طرف بھیجا گیا تھا،
اور صرف اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان 8 صحابہ کو بھیجا تاکہ قریش کے آنے والے جو قافلے ہیں ان کی نقل و حرکت کا، ان کی جنگی جو تدابیر ہیں ان کا ذرا جائزہ لیتے رہیں، بس اس لیے نا وہاں پر ان کو بھیجا گیا تھا۔ لیکن راستے میں کیا ہوا، ایک چھوٹا سا قافلہ تجارتی ان کو مل گیا، انہوں نے ان پہ حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ لے آئے۔ اب یہ جو کاروائی ہوئی تھی، کاروائی تو چلیں جیسی تھی، لیکن یہ جو مہینہ تھا رجب ختم ہو رہا تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا، تو اس کی درمیانی رات تھی۔ اب یہ کام مشتبہ ہو گیا، مشکوک ہو گیا کہ آیا یہ حملہ رجب یعنی ماہ حرام میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھیں رجب جو ہے یہ ماہ حرام ہے اور شعبان ماہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرمت والا مہینہ 4 مہینوں میں سے ایک شعبان نہیں ہے، لیکن رجب جو اس کے ساتھ لگ رہا ہے وہ کیا ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اس میں یہ بات ٹائی ہو گئی۔ منافقین مدینہ جو سو کالڈ مسلمان تھے انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا اور بس سارے پھر ابل پڑے۔ تو انہوں نے سوال بھی یہی پوچھا کہ آپ تو بڑا دین ابراہیمی کا لے کے نعرہ چل رہے ہیں، تو ذرا یہ تو بتائیں کہ حرام مہینے میں لڑنا کیسے ہے جو آپ کے ٹروپ نے قریش کے اوپر حملہ کیا اور یہ کیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زبان سے ان کو پھر 4 اور سنائی، کیا کہ برا ہے ماہ حرام میں لڑنا، تو بڑا برا ہے، مگر ان لوگوں کو جن کے تجارت کے قافلے پر اٹیک ہوا انہوں نے کیا کیا، راہ خدا سے لوگوں کو روکا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، مسجد حرام کا راستہ لوگوں کے لیے بند کر دیا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ برا ہے اور فتنہ ہے، اور یہ جو خون ریزی جس کی تم بات کر رہے ہو اس سے زیادہ بری چیزیں ہیں جو ان قافلے والوں نے کی تھی۔ یعنی کہ 2000 سال تک کسی دن بھی یہ واقعہ نہیں ہوا، کسی سال بھی، کہ کعبہ کی زیارت سے روک دیا گیا ہو، لیکن یہاں پر ان ظالموں نے کیا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اتنا ستایا، لوگوں کو راہ سے روکا، پھر خود ان کا کرتوت کیا، کفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہاں پر ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ زیادہ بری چیز ہے اللہ کی۔ ہاں وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لیے جائیں، وہ تو لڑائی کرنا بند نہیں کریں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے نا تو تمہیں اس دین سے، اسلام سے بھی پھیر کر واپس اپنے مذہب پہ لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں کرے گا مسلمانوں، اور کفر کی حالت میں اگر کسی نے جان دے دی اور واپس پھر گیا، اس کے اعمال دنیا میں بھی برباد، آخرت میں بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ برخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کے لیے یہ ساری بشارتیں ہیں، ان کے درجات، ان کی ساری خوبیاں یہاں پر، ان کے سارے بہترین کام جو انہوں نے عمدہ ترین کام دین کے لیے کیے، اللہ کی راہ میں کیے، ان کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اور پھر ان کے نقش قدم پر جو چلے گا، پیارے صحابہ کے نقش قدم پر جو چلے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو چلے گا، اللہ کے فرمان کو جو یاد رکھے گا اور اس کے ساتھ چمٹ کے اپنی زندگی گزارے گا اور اللہ کے رنگ میں رنگ جائے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا، صحابہ کے نقش قدم اس کے منزلیں ہوں گی، تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی ایسے مومنوں کی لغزشوں کو، ان کی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، ان کی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ انہیں نوازے گا، نوازنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ایسے پیارے گروپ میں مجھے اور آپ کو شامل فرما، آمین۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدہ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہونا تم اپنے خاندان پہ خرچ کرو، اپنے آپ پہ خرچ کرو، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو کچھ بچ رہتا ہے، ضرورت سے جو زیادہ ہو وہ خرچ کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔
یعنی جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس کے ساتھ دنیا بھی حاصل کرو، اس کے ساتھ آخرت بھی کماؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی طرف کے ہو جاؤ، سارا کچھ اٹھا کے دنیا کی طرف لگ پڑو یا سارا کچھ اٹھا کے آخرت کی طرف چلے جاؤ، ایسا نہیں۔ یہ اعتدال کا مذہب ہے، دونوں کی تم نے فکر کرنی ہے۔ کتنی پیاری آیت ہے نا، کہ کتنی پیاری 219 نمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، دونوں کی تم فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرو، وہی بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک اکٹھا کر رکھتے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یعنی کافر، مشرک، بت پرست عورتیں، اور جن مسلمانوں نے ماشاءاللہ نکاح کر رکھے ہیں وہ زنا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہندوستان کی طرف اگر آپ چلے جائیں، دیکھیں ادھر مسلمان کتنی بری حالت میں ہیں۔ مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یہ اللہ کی نصیحت ہے۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح بھی مشرک مردوں سے کبھی مت کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کی، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بھی زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں جو مشرک شریف ہے اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو، لیکن اس سے بہتر کون ہے؟ ایک مومن غلام سے بہتر ہے، یعنی تم اس کے ساتھ اپنی کسی بیٹی کی شادی کر دو، اپنے کسی جاننے والے کی کر دو، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت مشرک شریف اور بڑے اونچے خاندان کا اگر ہو یا بہت رچ ہو۔ کیوں؟ آگے اس کا جواب ہے، یہ لوگ مشرک مرد اور مشرک عورتیں، یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، تمہاری نسل کو آگ کی طرف لے جائیں گے، تمہارے گھر کو آگ میں جھونک دیں گے، آخرت کی آگ میں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکامات واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ لیکن عورتوں کا کپڑا اور کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر آپ کو سمجھ لیں کہ جس چیز کے اوپر حیض لگا ہوا ہے نا، وہ گندا ہے، وہ گندگی کی حالت ہے۔ اس کے علاوہ عورت کے کپڑے پہنے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کا بدن، وہ سب کچھ صاف ہے، تو وہ صاف ہے، لیکن ان کے قریب تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ طہارت، پاکیزگی اختیار نہیں کر لیتی اور وہ پاک نہیں ہو جاتی، نمازیں نہیں شروع کر لیتی۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اگر تم مستقبل کی فکر کرو، اپنے بچوں کی، خاندان کی، اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کیا کرو، ایسی اللہ کی قسمیں نہ اٹھایا کرو ان کاموں میں جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو، کہ ہم اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم آج کے بعد تمہاری یہ خیر سگالی کی مدد نہیں کریں گے، یا تمہیں صدقہ کبھی نہیں میں دوں گی اور تمہارے کام نہیں کبھی آؤں گی، یعنی اس طرح کی کوئی بات میں اللہ کی قسم نہ اٹھایا کرو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو نا، ان پر تو اللہ کی گرفت نہیں، مگر جو قسمیں تم اپنے سچے دل سے کھاتے ہو ان کے بارے میں ضرور اللہ تم سے پوچھے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور بردبار ہے، یعنی کہ اگر ایسا کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اپنے گناہ کو دھلوا لو اس سے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 226 کے اندر، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر 4 مہینوں کے اندر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جان کے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی نکاح سے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر اگر وہ حمل سے ہے تو وہ ظاہر ہو جائے گا، تو جو بچہ جس مرد سے ہے، اس کے شوہر سے ہے، اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے ان عورتوں کو اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں۔ ان 3 ماہواری کے دوران، اس سے پہلے ان کے ختم ہونے سے، یہ ڈیوریشن جو ہے یہ 3 مہینے نہیں ہے۔ جو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ یہ 3 مہینے ہیں، اس کا مطلب 3 مہینے نہیں ہے کہ لگاتار 3 مہینے ہیں، یہ 3 ماہواریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ چاہے 1.5 مہینے بعد ایک آ رہی ہے یا 2 مہینے بعد ایک آ رہی ہے، تو یہ 3 ماہواریاں ان کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو اگر اس کے اندر کیا ہے، اگر کچھ اور واضح ہو جاتا ہے تو اس کو عورتوں کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ گناہ عظیم کے اندر سے یہ ہو جائے گا، اللہ معاف کرے۔ لیکن اگر ان ڈیوریشن سے پہلے ختم ہونے سے پہلے ٹائم جو ہے، ایک ڈیڈ لائن ہے 3 ہے، اس سے پہلے اگر ان کا شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہو جائیں یہ دونوں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں، ٹھیک ہے؟ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے۔ زندگی کے کسی بھی موقع پر ایک کپل ہے تو وہ طلاق 2 دفعہ ہوگی، اس کا مطلب ہے واپس پلٹ جانے والی طلاق، یعنی دوبارہ آپس میں ان کے نکاح کی جو ہے وہ بھی 2 صورتیں ہوں گی۔ اگر ٹائم گزر چکا ہے، اس کے بعد انہوں نے 3 ماہ گزر چکے ہیں نا، 3 ماہواریاں، اس کے بعد انہوں نے اگر دوبارہ سے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے تو پھر ان کو تجدید نکاح کرنا پڑے گا، اور اگر اس ٹائم پیریڈ سے پہلے یہ واپس آپس میں رہنا دوبارہ اکٹھا چاہتے ہیں، اس صورت میں ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گئی 2 طلاقوں کی صورت۔ کسی بھی وقت میں 2 طلاق جو ہیں زندگی کے کسی بھی موقع پر ایک کپل کے اندر ہو جائیں تو واپس مل کے رہنے کی صورت باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پھر یا تو سیدھی طرح سے وہ 1 طلاق کے بعد یا 2 طلاق کے بعد سیدھی طرح سے عورت کو روک لے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تمہیں تحفے، تحائف، ہدیے، زمین کے ٹکڑے، زیور، جیولری، جو کچھ بھی اس کو دے چکے ہو، ان کو تم واپس لو، اس میں سے کچھ بھی تم واپس لے لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ کے مقرر کردہ حدود، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرنا، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو زندگی میں تیسری طلاق بھی دے دی، تیسری بار بھی دے دی، تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہیں ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو، اور وہ پھر کسی ٹائم پیریڈ میں کہیں مر جاتا ہے یا وہ طلاق دیتا ہے، تب وہ جب اس کو طلاق دے یا اپنی موت خود مر جائے تو پھر جب عورت یہ آزاد ہوگی پھر یہ اپنے پہلے شوہر کی طرف جس نے اس کو 3 طلاقیں دیں اس کے لیے جائز ہوگی۔
تب اگر پہلا شوہر یا یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو ان کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو، یعنی مدت پوری ہونے کے قریب آ جائے تو ان کو بھلے طریقے سے روک لو، یا بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکو کہ وہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے پھر رجوع کر لیا اور پھر ان کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا، ایسا نہ کرو، یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ زمانہ جاہلیت میں نا یہ کوئی یہاں تو 3 دفعہ کی ایک اللہ تعالیٰ نے لمٹ لگا دی نا، 2 دفعہ، تب کیا ہوتا تھا، وہ بیچاری عورتوں کو بار بار طلاق دے کے ان کو پھر اپنے سے الگ کرتے تھے، پھر ان کی طرف رجوع کرتے تھے، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے پھر ان کو ان سے رجوع کر کے طلاق دیتے تھے اور پھر ان کی جینا حرام کر دیتے تھے، نہ ان کو چھوڑتے تھے کہ وہ آزاد ہو جائیں، سکون کا سانس لیں، کوئی سکھ ان کو آئے۔ ان کو ہر وقت انہوں نے اس طرح سے روکے رکھا ہوتا تھا اور زیادتی کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے نہیں، در حقیقت تم اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہو۔ اللہ کی آیات کا کھیل تماشا نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو، رکاوٹ نہ بنو کہ وہ اپنے زیر تجویز جن کو وہ پسند کرتی ہیں شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے اچھے یعنی بڑے صلح صفائی کے ساتھ معروف طریقہ نکاح کے ذریعے سے باہم مناکحت یعنی نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، ان کو نہ روکنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں، کون جن بیویوں کو انہوں نے طلاق دی، اب اس کپل کے جو بچے ہیں اس کا باپ اگر چاہتا ہے کہ اس کی اولاد جو بھی چھوٹی ہے یعنی کہ دودھ پینے کی عمر میں ہے، رضاعت تک دودھ پیے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک دودھ پلائیں، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کپڑا کھانا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالنا چاہیے۔ نہ تو اس کی ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، یہ عام کیس ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، یعنی اگر باپ نہیں ہے تو اس کا وارث جو ہے، دادا چچا کوئی بھی جو ہے، اس کو بھی اسی طرح سے ایک معاوضہ طے کرنا پڑے گا، کپڑا، اس کی ضرورت، سب کچھ جو ہے اس عورت کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا بھی چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر تمہارے خیال میں اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو، یعنی کمی نہ کرو، جتنے جوگے تم ہو اتنا اس کو ضرور دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو کپل ہے نا جو کھجل ہو رہا ہے، اس کے اندر اس بچے کی اللہ تعالیٰ کو کتنی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی دیکھیں یہاں کتنے ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہے۔ وہ بچہ جو ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں نا، پیرنٹس الگ ہو رہے ہیں، اور وہ چھینا جھپٹی بھی جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہر چیز میں کہا جا رہا ہے کہ معروف طریقے سے، بڑے احترام سے، بڑے اچھے مینر سے، اخلاق سے تم نے پیش آنا ہے، اور اس بچے کا دیکھیں اللہ کو کتنا خیال ہے۔ سبحان اللہ۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ یہ اب عدت ہے جو شوہر فوت ہو جاتے ہیں ان کی، یہ عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ یہ زیادہ کیوں ہے؟ حالانکہ یہ پیچھے جو طلاق والی عدت ہے، ایک وہ جدائی تھی نا، ایک طلاق والی جدائی تھی، اور ایک ہے یہ جو فوت ہو گئی اور بیوی جو ہے وہ اب بیٹھ گئی ہے، تو
اس کی زمانے میں عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کے پاک دامن ہونے کے ثبوت کے طور پر، اس کے اپنی شوہر کے ساتھ وفادار ہونے کے ثبوت کے طور پر، اس کی عزت میں اور اضافے کے لیے، اس کے احترام کے لیے، اس کے لیے رکھے گئے ہیں 4 مہینے 10 دن، ٹھیک ہے، تاکہ سارے زمانے کو، سارے رشتہ داروں کو، ساری ارد گرد کو، ہر کسی کو معلوم ہو کہ اپنے شوہر کی وفادار تھی، یہ باعزت عورت تھی، یہ غیرت مند عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات ہیں اور اسی کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے۔ 4 مہینے 10 دن روکے رکھے اپنے آپ کو، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ وارثین جو ہے نا، وارث جو ہیں اس بچی کے، عورت کے، جو بھی اس کے گھر والے ہیں، جو اس کا سرپرست ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ اس کی عدت ہو گئی، اس کے بعد اب تمہاری ذمہ داری نہیں، اگر وہ اپنے اختیار سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو ان کو تمہیں روکنا نہیں ہے، معروف طریقے سے وہ جو چاہیں وہ کریں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارہ کنایے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ عدت کے اندر تو ٹھیک ہے کہ تمہارا کوئی ارادہ بنا یا تم نے کسی کے ذریعے سے میسج یا اشاروں کے ساتھ کہ منگنی کرنی ہے یا نیکسٹ جو ہے تم سے میں شادی کر سکتا ہوں یا کروں گا یا میرا یہ ارادہ ہے، اس کو تم اگر دل میں رکھو یا اس کو ظاہر بھی کر دو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ زمانہ عدت میں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد اور پیمان نہ کرنا، خفیہ یہ ساری چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک مت کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، بہت غفور الرحیم ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ درگزر فرمانے والا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا تو ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے ان کو کچھ ہدیہ تحفہ دے دے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہاتھ تو نہیں لگایا لیکن جو طلاق اس پہ لگ گئی ہے نا، جو عدت اس کو پڑ گئی ہے، اس عورت کا نام جو تمہارے ساتھ منسوب ہوا تھا اس کا کچھ تو نقصان ہوا نا اس عورت کا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ عورتوں کے کتنے حقوق ہیں، کچھ جو اس کا نقصان کچھ نہ کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا ہے، تمہیں ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ کچھ بھی دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے اور جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں کا۔ نیک آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے اس طرح رخصت کرتی ہوئی ان بیویوں کو ضرور طلاق یافتہ عورتوں کو کچھ خالی نہ بھیجے۔ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، پورا نہیں۔ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہے نا تو پھر آدھا مہر اس کو دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور وہ کہے کہ میں نے مہر نہیں لینا، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورے کا پورا ہی مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، یعنی کیا کرو، ان کا دھیان کرو، ان کا خیال رکھو، قضا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ خصوصاً ایسی نماز جو محاسن صلاۃ کی جامع ہے، درمیان والی نماز۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا ہماری نماز ایسے ہوتی ہے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے فرما بردار غلام ہاتھ باندھے قیام کی حالت میں نماز کے اندر اس کے سامنے کھڑے ہیں؟ لیکن اللہ کو جو پسند ہے، آپ دیکھیے، آنکھیں کھول کے پڑھیے ذرا، جس کے پاس قرآن ابھی نہیں ہے نا، آپ قرآن رکھ کے سامنے پڑھیے تاکہ آپ کو یہ سننے کا اور مزہ آئے۔
اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو نماز کے اندر جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بد امنی کی حالت ہو، جنگ ہو، اگر خواہ پیدل ہو خواہ سوار ہو، جس طرح ممکن ہو جنگ کی حالت میں نماز ضرور پڑھو. اب جنگ میں معاف نہیں ہے تو ویسے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو، اسی وے میں مکمل. یعنی جو تم نے شارٹ کی ہوئی تھی نماز، ایک رکعت پڑھتے تھے، ایک ٹروپ آتا ہے، دوسرا ایک پڑھ کے دوسرا آ جاتا ہے، اور پھر اس طرح 2 رکعت کر کے سلام پھیر کے نماز ختم ہوتی ہے. یا اتنا بھی نہیں موقع مل رہا، اور جنگ کے اندر کیا کرنا ہے کہ تلواریں ہاتھ میں پکڑے ہوئے جنگ کے محاذن کے اوپر ہی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی ٹل اینڈ پوری نماز اپنی زبان سے پڑھ چھوڑیں. یہ حکم ہے ہمارے پیارے اللہ کا. خواہ پیدل ہو، سوار ہو، جس طرح ممکن ہو جنگ کی حالت میں، بدامنی کی حالت میں تم نے نماز پڑھنی ہے. اور جب امن آ جائے تو اسی طریقے پر مکمل نماز پڑھو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے نہ واقف تھے. اللہ اکبر. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، اب جنگ کی حالت ہے تو اس میں کیا ہوگا؟ شہید بھی ہوں گے. اب پیچھے جو بیویاں چھوڑ رہے ہو ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی. اب چاہے یہ جنگ کی حالت ہے اور چاہے عام حالت ہے، عوام ہے، وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جانا چاہتی ہیں، اپنے میکے جانا چاہتی ہیں، اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہیں، یا اپنے ہی کسی گھر میں وہ شفٹ ہونا چاہتی ہیں، تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر ہی غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم ان سمجھ بوجھ سے کام لو. اب یہاں سے آیت نمبر شروع ہو رہی ہے 243. 243 سے اللہ تعالیٰ کی ایک تقریر شروع ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک سپیچ شروع ہو رہی ہے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عبرت دلائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کے واقعات سے. اور سورہ مائدہ کے 4 رکوع میں بھی یہ واقعہ بیان ہوا ہے. اللہ کی تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے واقعات سے، ہمیں اور ان کو بھی عبرت دلائی جا رہی ہے. تم نے ان لوگوں کے حال پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں نا بنی اسرائیل والے یہ مصر سے نکلے تھے اور ایسے ہی پھر رہے تھے صحراؤں کے اندر. خود ایک ٹھکانے کے لیے وہ بےتاب تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ماں سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ کنانیوں کو جو ارض فلسطین کے اندر ہیں ان کو نکال دو اور اس علاقے کو فتح کرو. انہوں نے بزدلی دکھائی اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. آخرکار اللہ نے انہیں 40 سال تک اس زمین کے اندر ایسے ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ جدھر سے چلتے تھے دوبارہ ادھر ہی پہنچے ہوتے تھے. اور ان کی ایک نسل اسی میدان میں ختم ہو گئی، اور دوسری نسل جو ہے وہ صحراؤں کی گود میں پل کر اٹھی تھی. تب انہوں نے پھر کنانیوں پر انہوں نے غلبہ حاصل کیا، اور اس طرح ان کو موت سے پھر دوبارہ زندگی ملی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا. ہزاروں کی تعداد میں وہ تھے. اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس سے کو دوبارہ زندگی بخشی، یعنی ان کی اگلی نسل کو پیدا کیا جو کہ زندہ تھے اسلام کی روح کے ساتھ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اللہ اکبر. الحمدللہ. اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن نہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہی ہے، یاد رکھو، اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یعنی کم میں ہو یا زیادہ میں ہو اس کی پرواہ تم چھوڑو. اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو، کم میں ہو یا زیادہ میں ہو،
کیونکہ جو کم والا ہے اس نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے، جو زیادہ والا ہے اس نے بھی اللہ کے پاس پلٹ جانا ہے، تو پھر اس چیز کا فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ بس کیا ہونا چاہیے؟ خالص نیکی کے جذبے کے ساتھ اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو، ہر کام میں نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خالص نیت اور جذبے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام تو وہ پیچھے جو ابھی ذکر کیا کہ 40 سال تک وہ بس ایسے ہی اس میدان میں قید کر کے رکھ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ ان کے فوت ہونے کے بعد جو بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کو جو واقعہ پیش آیا، کیا اس معاملے میں تم نے غور کیا؟ انہوں نے جب اپنے نبی سے کہا، ان کے اندر اب نبی کون سے آئے؟ سموئیل نبی علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، بنی اسرائیل نے، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ یہ بہت بزرگ ہو چکے تھے نبی، ان سے انہوں نے فرمائش کی کہ ہمیں حکم ہے جنگ کرنے کا، تو آپ ہمیں ہمارے اندر سے یہ ایک بادشاہ مقرر کر دیں، لیڈر بن جائے جو ہمیں جنگ کی طرف لے جائے۔ نبی نے پوچھا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ تم کو لڑائی کا کہا جائے اور پھر تم نہیں لڑو گے؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے ہی نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک بہت تھوڑی تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ نے ان پر سے ایک ایک ظالم کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ طالوت جو تھے نا، یہ 30 سال کے ایک بہت خوبصورت نوجوان تھے، کسی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، کسی بھی سردار کے گھر سے نہیں تھے۔ وہ جو سردار کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر بادشاہ کو مقرر کریں، ان میں سے کسی ایک سردار کی بستی گھر میں سے نہیں تھے۔ یہ بہت قصبے کسی مطلب ان کے سرداروں کے اندر سے کوئی سردار نہیں تھے، لیکن 30 سال کے خوبصورت، بہت اونچے، لمبے، چوڑے جوان یہ طالوت تھے۔ طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا جناب؟ کیسے ہو گیا؟ نہ وہ سردار ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ وہ کسی شہر کا یعنی کہ اس کے پاس سرداری ہے، تو وہ بادشاہ کیسے بن گیا ہم پر؟ یہی بات کی نا مکہ والوں نے، یہی آبجیکشن کی نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کیسے نبی بن گئے؟ اور بنی اسرائیل نے بھی یہی کہا نا کہ وہ کہاں سے نبی بن گئے؟ تو یہاں پر یہ ان سے پھر عبرت کے لیے یہ ساری جو ہیں چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں و فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے، اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے، جسے چاہے وہ دے دے اپنا ملک، اور سب کچھ اسی کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے دور میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، اللہ کی رحمت جس کے اندر موجود ہے، تابوت سکینہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر نا یہ ہے آیت سکینہ ہے، آیات سکینہ ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے 248 آیت نمبر آپ لکھیں۔ 6 مقامات پر نا اس کا ذکر ہے، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر 2 دفعہ ہے، سورہ بقرہ کے اندر یہ 1 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ سورہ توبہ کے اندر ہے، سورۃ فتح کے اندر 3 دفعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل ملا کے کتنی دفعہ کتنے بن گئے؟ 3 4 5 اور 6 مقام یہ بن گئے۔ یہ آیات سکینہ ہیں، 6 مقام پر ان کو کہا جاتا ہے آیات سکینہ۔ اور میرے پیاروں سننے والوں، میرے لسنرز، کسی بھی بیماری، کسی بھی بے قراری کو دور کرنے کے لیے، کسی بھی غم کو ہلکے کرنے کے لیے، ایمان میں اضافے کے باعث کے لیے ان آیات کو جب کوئی سنتا ہے، ان کی تلاوت کرتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، لگاتا ہے،
تو کیا ہوتا ہے، وہ سکینت، اللہ کی رحمت ان کے اوپر اترتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو ہے آپ کو یوٹیوب پہ بھی وہ مل جائے گی، اس کے اندر بہت خوبصورت طریقے سے یہ آیتیں ہیں، تقریباً 30 منٹس کی وہ چلتی ہے۔ تو گھر میں کام کرتے اٹھتے بیٹھتے، کچن میں جب آپ اکیلے ہیں یا کسی بھی ٹائم پہ آپ کو ضرورت ہے، اس کو آپ لگائیں، آپ کے اندر اللہ کی رحمت آپ کے دلوں کے اندر اتر جائے گی، اور اس وقت کی جو کنڈیشن ہے بے چینی بے سکونی کی، اس کو آ کے فوراً فرشتے جو ہیں وہ چینج کر دیں گے انشاءاللہ۔ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہتا ہے، یہ علماء کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آیت نمبر 248 پہلا مقام ہے یہ، اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا، وہ ڈسکرپشن میں بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں، ابھی اس کو میں لگا دوں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پر میں نوٹ کر لیتی ہوں آیات سکینہ تاکہ میں بھول نہ جاؤں، تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کا نیچے لنک بھی دے دوں گی ان ساری آیات کا، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس طالوت کے جو زمانہ ہے نا عہد، اس کو تم بادشاہ مان لو گے تو تمہیں وہ صندوق واپس مل جائے گا جو تابوت سکینہ ہے تمہارے لیے، جس میں آل موسیٰ اور ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں ان کے موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی، اور ان کی باقیات اس کے اندر موجود تھی، اور ابھی بھی یہ دنیا میں موجود ہے۔ اور وہ ہوا کیا اس کے ساتھ، جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر کیا ہوا، پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا جنگ کے لیے، اس فلسطین کی وہ بستی کو آزاد کروانے کے لیے، تو اس نے کہا طالوت بادشاہ نے کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، میرا ساتھی صرف وہ ہوگا جو اس سے پیاس نہیں بجھائے گا، بس ایک چلو، ایک مٹھی یا تھوڑا گھونٹ پانی پی لے، مگر ایک اس گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہو کے ادھر ہی ڈھیر ہو گئے، اب ان کے اندر اٹھ کے چلنے کی ہمت بھی نہ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا، یہاں پر آزمائش تھی کہ کون صبر والا ہے اور کون بزدل ہے، تو وہ دونوں چیزیں سامنے ہو گئیں۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم نے جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، آخرت کا بڑا انتظار ہے، آخرت کا خوف بھی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہے، جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کیا بارہا ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ کیا کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا، اور داؤد علیہ السلام جو اس لشکر کے ایک عام سپاہی تھے، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، ایک پتھر ایسے اٹھا کے مارا کہ وہ جو اتنا بڑا دشمن تھا، اتنا بڑا طاقتور جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، اس مارکے میں داؤد علیہ السلام موجود تھے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی دوران ان کو پرومیننٹ کر دیا، وہ جالوت کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے پھر سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں علم کتنی بڑی دولت ہے۔ شروع میں فرشتوں نے کیا کہا، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آدم علیہ السلام کو کتنے چیزوں کا علم دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت، حکمت دی، اور پھر ان چیزوں کا علم دیا جن جن چیزوں کا چاہا۔ بہت سے علوم ان کے پاس تھے، بہت سی زبانیں وہ جانتے تھے، مخلوقات کی زبانیں جانتے تھے، چرند پرند سے، جانوروں سے، یعنی اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم بھی ان کو دے دیا۔
سلطنت بھی تھی اور حکمت بھی تھی، نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا، اگر یہ جہاد واجب نہ ہوتا، اگر یہ جہاد نہ ہوتا اس دنیا میں، تو پھر گندگی بڑھ جاتی، کوڑا کرکٹ زمین کا بڑھ جاتا۔ تو اس طرح یہ ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے گندے گروہ کو اللہ تعالیٰ زمین سے صاف کرتا ہی رہتا ہے۔ اگر نہ کرتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام آن آف کرتا ہی رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، کوئی ایویں نہ تم سمجھ لینا، کوئی اس کو ایسے ہلکا نہ لے لینا۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور دنیا جہاں والوں کو سنا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہ سمجھ بیٹھنا۔ چلیں جی، یہاں پر ہمارا اب اگلا جو سبق ہے وہ سورہ بقرہ سے 3 پارہ شروع ہوگا انشاءاللہ، تو ہم اگلے سبق میں اس کو لے کے جائیں گے اگلی اس ویڈیو میں۔ آج کا سبق یہاں تک ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عمل والوں میں، علم نافع والوں میں اللہ شامل فرمائے۔ میرے اور آپ کے لیے رمضان آنے تک اللہ تعالیٰ وسعتیں اور عنایتیں اور فضل اور اپنی رحمت کے سائے ہمارے اوپر رکھے۔ ہم سب کو جو اس وقت گلوں کی وبا میں ہیں، فلو ہے، بخار ہے، جسم کے درد ہیں، عام طور پہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں دعا یہ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ جن جن کو بخار ہے، بچوں میں، بڑوں میں، اور تکلیف میں ہیں اور گلوں کی تکلیف میں ہیں، گلے خراب ہیں، بخار کی مصیبت ہے اور یعنی تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی تکلیف کو دور فرمائے۔ مجھ سمیت، میرے گھر سمیت، سب سننے والے، سب حاضرین جو قرآن کھول کے اللہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دعا ان سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔